نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس وقت میں نے سورہ فلق پڑھی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے نازل ہونے کا ایک ہی واقعہ ہے دونوں صورتوں کا۔ دونوں صورتوں کا شان نزول ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اور جادو کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ کسی کام کو کرتے نہیں تھے، اور محسوس یہ ہوتا تھا آپ کو کہ جیسا کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ آپ پر یہودی نے جادو کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حال یہ کہ وہ کام کیا نہیں جاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میری بیماری بتلا دی ہے۔ خواب میں دو شخص میرے پاس میں آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھتا ہے اور دوسرا میرے پائیتی بیٹھا ہوا ہے۔ جو سرہانے بیٹھا ہوا ہے وہ پائیتی والے سے کہتا ہے کہ اللہ کے اس شخص کو کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ پائیتی والا شخص یہ بولتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر وہ جو سرہانے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کس نے آپ پر جادو کیا ہے۔ پائیتی میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ سرہانے والے کے معلوم کرنے پر بولتا ہے کہ ایک یہودی شخص ہے جس کا نام لبید ابن اعصم ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر سرہانے والا پائیتی والے سے کہتا ہے کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کنگھا اور کنگھے کے جو دندانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے۔ دوستو، اس وقت میں عرض یہ کرنا ہے کہ آج بھی بہت سارے گھرانے اور بہت سارے اشخاص ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت سارے حضرات کو اس کی شکایت ہے، تو یہ صورتیں اس وجہ سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور اس وجہ سے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کہ اگر کسی کو جادو کی شکایت ہے تو ان دونوں صورتوں کو صبح اور شام میں پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی آپ سبھی حضرات ذہن میں رکھیں۔ صرف بیان کرنے کا مقصد اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد اور آپ کے واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص پریشان ہے، جادو ہے یا جادو کو محسوس کرتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کو وہ صبح اور شام پڑھے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع اور آخر میں درود شریف، یعنی 3 مرتبہ شروع میں درود شریف اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ دونوں صورتیں، پہلے قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کبھی امید ہے کہ جادو کا اثر اور جادو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں صورتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا گیا تھا تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا ہے، اور ان دونوں صورتوں کا شان نزول بھی یہی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں کو جو حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں جادو کا اثر ہے، یا جو محسوس کرتے ہیں پریشان ہو گئے ہیں علاج کراتے کراتے، تو وہ قرآن کریم کی ان صورتوں کو پڑھیں، انشاءاللہ ان کا جادو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آمین۔